ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بھائی اپنے گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ گھر جانے کی خوشی میں وہ گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ سلطان بادشاہ کی سلطنت میں پہنچے تو انہوں نے وہاں قیام کرنے کا سوچا، کیونکہ بادشاہ سلطان نہایت ہی رحم دل، نیک اور عدل پسند بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا اور آپس میں دونوں بھائی باتیں کرنے لگے کہ ہم 7 سال بعد اپنے گھر واپس جا رہے ہیں کہ اچانک انہیں ایک فقیر کی عجیب و غریب صدا سنائی دی۔ فقیر کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے تاکہ میں دولت سے کچھ دیر لطف حاصل کر لوں۔ دونوں بھائیوں نے جب فقیر کی یہ آواز سنی تو انہیں فقیر پر رحم آ گیا، تو انہوں نے اپنی 7 سال کی جمع پونجی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ فقیر نہایت ہی خوش ہوا اور دولت کو چومنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں بھائیوں نے فقیر سے اپنی دولت واپس مانگی تو فقیر نے شور مچا دیا کہ یہ دونوں میری دولت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں بھائیوں اور اس بھکاری کو لے کر سلطان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے بھکاری سے دریافت کیا تو بھکاری نے کہا کہ یہ ساری دولت میری ہے اور یہ دونوں بھائی اس دولت کو مجھ سے چھیننے لگے تھے کہ میں نے شور مچایا اور یوں معاملہ آپ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے سوالیہ لہجے میں دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں بھائیوں کا موقف تھا کہ ہم روزی کمانے کے لیے شہر آئے اور یہاں قصاب کا کام کرتے تھے۔ اب ہم وطن واپس جا رہے تھے کہ آپ کی سلطنت میں اس فقیر کی صدا سنائی دی کہ میں دولت کا مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے۔ ہمیں اس فقیر پر ترس آ گیا، ہم نے اپنی دولت اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب ہم نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے دونوں کا بیان سنا تو حکم دیا کہ ایک برتن میں گرم پانی لاؤ۔ سب حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے بجائے فیصلہ سنانے کے یہ کیا حکم دے دیا۔ ادھر دونوں بھائی الگ خوف زدہ کہ نہ جانے بادشاہ اب ہمیں کیا سزا دے۔ جب برتن میں پانی لایا گیا تو بادشاہ نے فقیر سے تمام دولت لے کر گرم پانی میں ڈال دی۔ ان دنوں اشرفیاں استعمال ہوتی تھیں، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے تمام دولت دونوں بھائیوں کو دے دی اور بھکاری کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تمام دربار حیران تھا، بادشاہ نے کیسے فیصلہ کیا۔ آخر ایک درباری نے ہمت کر کے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ بادشاہ نے جواب دیا، چونکہ دونوں بھائی قصاب ہیں، گوشت کاٹتے اور بیچتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر
لگ کر جم گئے تھے گرم پانی میں، گوشت کے ذرے الگ ہو کر تیرنے لگے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ بھکاری جھوٹ بولتا ہے اور یہ دونوں جوان سچ بول رہے ہیں، اس لیے بھکاری کو سزا دی جائے۔